نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ایوان میں موضوع گفتگو حصول علم کی اہمیت عبادت سے بھی افضل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ البقرہ قرآن مجید کا 2 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت مقدسہ نمبر 30 کے اندر جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں، تو انہوں نے 2 چیزوں کو وجہ بنایا اپنے جواب میں۔ ایک تو عرض کرنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا تو اپنا نائب خلیفہ کیوں پیدا کر رہا ہے؟ وہ تو زمین میں خون ریزی کرے گا، قتل کرے گا۔ یہ ہماری کمزوری کو انہوں نے بیان کیا ہے، جو آج بھی اس پرفتن دور میں وبا ہے۔ اور دوسری وجہ جو انہوں نے بیان کی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اپنی عبادت کا ذکر کیا کہ مولا تیری بندگی، تیری عبادت اور تیری تسبیح، تیری پاکیزگی تو ہم بیان کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں۔ اور کوئی بھی فرشتہ ہر وقت اللہ کی تسبیح اس کی عبادت میں ہے۔ اب یہ جو وجہ ہے عبادت کی، اس کے جواب میں جو اللہ رب العزت نے جواب ارشاد فرمایا فرشتوں کو، بے شک تم میری عبادت کرتے ہو، ہر وقت کرتے ہو، لیکن اللہ کا یہ جواب گویا کہ عبادت جیسی عظیم چیز پر بھی فضیلت رکھنے کے بالکل دلالت رکھتا ہے، اور وہ یہ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، میں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو علم دیا ہے۔ تو گویا یہ بات طے ہو گئی کہ عبادت فرشتوں نے اپنے ذمے لگا کر اس کا اظہار کیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صبح و شام کرتے ہیں، لیکن اللہ نے عبادت سے بھی اعلیٰ چیز کو اب بیان کرنا تھا، تو وہ فرمایا کہ علم ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم ایسی چیز ہے جو عبادت سے بھی درجے میں فضیلت رکھتی ہے۔ اور پھر احادیث طیبہ میں آپ ملاحظہ کیجئے، یہ حدیث مبارکہ امام حاکم، امام طبرانی نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہے، جس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العلم خیر من فضل العبادہ، کہ علم ایک ایسی فضیلت والی چیز ہے کہ جو عبادت سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ پھر امام بزار نے سند حسن کے ساتھ اس کو روایت کیا، امام بیہقی نے بھی، وہ بھی پھر اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف نسبت کر کے ارشاد فرمایا، اسی حدیث کے اسی طرح کے الفاظ کو فرمایا احب فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، یا میرے غلاموں مجھے ذاتی طور پر عبادت سے بھی کوئی چیز اگر فضیلت رکھتی ہے جو میں افضل سمجھتا ہوں، فرمایا وہ علم ہے، کہ علم عبادت سے بھی افضل ہے۔ اور فرمایا وَخَيْرُ دِينُكُمُ الْوَرَى، اور تمہارے دین میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تقویٰ کا حصول بھی علم ہی کے ساتھ مشروط ہے۔ علم ہوگا، شعور ہوگا، آگاہی ہوگی، تو پتہ چلے گا کہ کن چیزوں سے تقویٰ حاصل ہوگا اور کن چیزوں سے ہمارا تقویٰ خراب ہو جائے گا، ہمیں تقویٰ نصیب نہیں ہوگا۔ تو علم ہی تقویٰ بھی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح عملاً بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، مسجد نبوی کے صحن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو صحابہ کرام کی 2 جماعتوں کی شکلیں مسجد نبوی کے ایک کونے میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور دوسرے کونے میں فقہ پر، دین کی سمجھ پر، دینی مسائل پر، شرعی مسائل پر صحابہ کرام بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تکلم کر رہے تھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آتی دونوں کو دیکھا، دونوں کے بارے میں جو اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی عبادت کر رہے تھے ان کو فرمایا تم بھی بہت اچھا کام کر رہے ہو، اور جو علم کے حوالے سے ایک جماعت کی شکل میں حلقہ بنا کر بیٹھے تھے فرمایا تم بھی بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آ کر جو علم کے حوالے سے گروہ جماعت صحابہ کی بیٹھی تھی، آپ ان میں تشریف فرما، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس ذکر کی محفل سے علم کی محفل کو ترجیح دی۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میں دنیا میں معلم بن کر آیا ہوں، اپنا تعارف بھی علم کے حوالے سے بڑے شد و مات کے ساتھ آپ نے فرمایا۔ تو سامعین و ناظرین، علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں عبادت میں بھی فضیلت اور برتری دیتی ہے۔ آج ہماری عبادت بھی علم ہی کی محتاج ہے۔
کیونکہ علم سے عبادت کامل ہوتی ہے اور بغیر علم کے عبادت ناقص ہوتی ہے۔ ہم اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے معاشرے میں اور ہر قسم کے جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں ان میں اگر علم، شعور، آگاہی کو نہیں لائیں گے تو علم سے پھر ہمارے معاشرے میں بھی سنوار آئے گا، نکھار آئے گا اور ہمارا معاشرہ اس طرح علم کی روشنی میں زیادہ ہمیں کامل نصیب ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں علم کی روشنی بھی عطا کرائے، علم کے راستے پر گامزن بھی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔